اور راتوں کی وجہ سے آنکھوں کا چکا چوند ہو جانا۔ حضرت قاسم بن راشد رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قریب محسب میں، جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ رات کو بہت لمبی نماز پڑھتے رہتے تھے۔ جب پچھلا پہر ہو جاتا تو وہ زور سے آواز دیتے، ارے مسافرو، کیا رات بھر سوتے ہی رہو گے؟ اٹھو چلو۔ اس آواز پر سب کے سب جاگ جاتے۔ کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ جب صبح ہو جاتی تو وہ فرماتے، تو رات کے چلنے والے صبح کو ٹھہر جایا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں جا رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر میں نے ایک آواز سنی۔ اس آواز کی طرف چل دیا کہ ایک سبزہ ہے، وہاں ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک شخص کھڑے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ آیت بار بار پڑھ رہا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ۔ ترجمہ: جس دن ہر شخص اپنے اچھے کاموں کو، یعنی جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، سامنے لایا جائے گا اور سامنے پائے گا، اور اپنے برے کاموں کو بھی اپنے سامنے لایا ہوا پائے گا، اس بات کی تمنا کرتا ہوگا کہ کاش اس دن کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان، یعنی میرے درمیان، بہت بڑی دور دراز کی مسافت حائل ہوتی کہ یہ برے اعمال اس کے سامنے نہ آتے۔ اور تم کو اللہ تعالی شانہ اپنے سے ڈراتا ہے، یعنی اس کا مطالبہ اور حساب اور عذاب۔ عذاب سے بہت اہتمام سے ڈرتے رہو۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں چپکے سے ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ بار بار اسی آیت کو پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مجھے بہت قلق اور پریشانی ہوئی کہ یہ میری نحوست سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بہت دیر میں ان کو ہوش میں آنے کو کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جھوٹے طور پر کھڑے ہو کر رونے والوں سے۔ گویا انہوں نے اپنے اس پڑھنے اور رونے کو نفاق کا رونا قرار دیا۔ اور اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بیہودہ لوگوں کے اعمال سے، کہ میرا یہ پڑھنا اور رونا لغو آدمیوں کا پڑھنا ہے، کہ میرے برابر دوسرا کون بیہودہ ہوگا۔ اے اللہ، میں تجھ سے غافل لوگوں کے اعراض سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ میرا فعل بھی غفلت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر کہنے لگے، یا اللہ، ڈرنے والوں کے دل تیری ہی طرف عاجزی کرتے ہیں، اور نیک عمل میں کوتاہی کرنے والے تیری ہی یعنی رحمت کی طرف امیدیں لگائے رہتے ہیں۔ عارف لوگوں کے دل تیری ہی بڑائی کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے، جیسا کہ مٹی وغیرہ سے ہاتھ کو جھاڑتے ہیں، اور فرمایا، مجھے دنیا سے کیا کام اور دنیا کو مجھ سے کیا کام۔ اے دنیا، تو اپنے بیٹوں کے پاس چلی جا، تو اپنی نعمتوں کی قدردانوں کے پاس چلی جا، تو اپنے عاشقوں کے پاس چلی جا، انہی کو دھوکہ دے کر ان کو دھوکے میں ڈال دے، مجھے دکھ اور تنگ نہ کر۔ پھر کہنے لگے، پہلے زمانوں والے کہاں چلے گئے؟ سب کے سب مٹی میں مل گئے، بوسیدہ ہو کر خاک میں رل گئے، اور جو زمانہ گزر رہا ہے لوگ فنا ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ میں بڑی دیر سے آپ کے فارغ ہونے کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے، ایسے شخص کو فراغت اور فرصت کہاں ہو سکتی ہے جس کو وقت ختم ہونے کی فکر ہو۔ وہ جلدی کرتا ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے کچھ کر لوں، اور وقت جلدی کر رہا ہے کہ میں کسی طرح جلدی ختم ہو جاؤں۔ وہ کیسے فارغ ہو سکتا ہے جس کو وقت گزر جانے سے موت کی جلدی آ جانے کا فکر ہو؟ وہ کیسے فارغ ہو سکتا ہے جس کے اوقات تو
گزر جا رہے ہوں اور ان گزرے ہوئے اوقات میں جو گناہ کیے ہیں وہ اس کے حساب میں جمع ہوں۔ پھر وہ حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تو ہی میری اس مصیبت کے لیے یعنی جو گناہ میرے حساب میں جمع ہو گئے اور آنے والی مصیبت کے لیے پناہ کی جگہ ہے، تیری ہی رحمت سے بیڑا پار ہو سکے گا۔ پھر تھوڑی دیر اس میں مشغول رہے، پھر قرآن پاک کی دوسری آیت وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ اور یہ آیت شریفہ کا ٹکڑا ہے، پوری آیت شریفہ آگے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔